موجودہ دور میں مسلمانوں کی اکثریت میلاد النبی کی رات کو غفلت میں گزار دیتے ہیں، جبکہ اکابر علماء و محدثین نے شب ولادت مصطفیٰ کو شب قدر سے بھی افضل قرار دیا ہے۔ آئیے اس ویڈیو میں تفصیل سے سمجھتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی تاریخ میں ایسی کئی راتیں ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے خصوصی برکت اور فضیلت سے نوازا ہے، جیسے شب براءت جس میں گنہگاروں کی مغفرت کا سامان ہوتا ہے، شب معراج جس میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو دیدار الہی حاصل ہوا، شب جمعہ جس کی برکتوں کا تذکرہ احادیث مبارکہ میں جا بجا ملتا ہے، اور شب قدر جسے خود قرآن کریم نے 1000 مہینوں سے بہتر قرار دیا۔ یہ تمام راتیں اپنی جگہ عظیم الشان اور بابرکت ہیں، اور امت مسلمہ ان کی تعظیم و تکریم کا خصوصی اہتمام بھی کرتی ہے۔ لیکن ان تمام بابرکت راتوں کے مقابلے میں جب شب ولادت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر آتا ہے تو علماء امت نے اسے تمام راتوں سے افضل فرمایا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ باقی تمام راتوں کی فضیلت کسی نہ کسی عمل، عبادت یا واقعے سے وابستہ ہے، جبکہ شب ولادت کی فضیلت خود اس ذات اقدس سے وابستہ ہے جن کے صدقے یہ ساری راتیں اور ان کی برکتیں حاصل ہوئی۔ گویا شب ولادت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وہ رات ہے جو دیگر تمام مبارک راتوں کی اصل اور بنیاد ہے، جیسا کہ امام طحاوی، امام قسطلانی، امام زرقانی، امام تلمسانی، امام نبھانی اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی، مولانا عبدالحی فرنگی محلی جیسے علماء نے بڑی صراحت کے ساتھ بیان کیا ہے کہ سب راتیں فضیلت والی ہیں، مگر شب میلاد رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سب سے افضل ہے۔ امام طحاوی رحمت اللہ تعالی علیہ نقل فرماتے ہیں، راتوں میں سے افضل ترین شب میلاد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، پھر شب قدر، پھر شب اسرا یعنی شب معراج، پھر شب عرفہ، پھر شب جمعہ، پھر شعبان کی 15ویں شب اور پھر شب عیدین ہیں۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی ما ثبت من سنہ میں لکھتے ہیں کہ بے شک سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی رات شب قدر سے بھی افضل ہے۔ شارح بخاری امام شہاب الدین احمد بن محمد قسطلانی رحمت اللہ تعالی مواہب اللدنیا میں شب ولادت کے لیلۃ القدر سے افضل ہونے کی 3 وجوہات بیان فرمائی ہیں۔ پہلی وجہ شب ولادت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا کے ظہور کی رات ہے، جبکہ لیلۃ القدر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو عطا کی گئی ہے۔ اس اعتبار سے شب ولادت شب قدر سے افضل ہے۔ دوسری وجہ شب قدر نزول ملائکہ کی وجہ سے مشرف ہے، اور شب ولادت حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ظہور کی وجہ سے معظم ہے، اور جس ہستی کی وجہ سے شب ولادت فضیلت والی ہے یقیناً وہ ملائکہ سے افضل ہیں، لہذا شب ولادت شب قدر سے افضل ہے۔ تیسری وجہ لیلۃ القدر کی برکتوں اور انعامات سے صرف امت مصطفیٰ ہی فیضیاب ہوتی ہے، مگر شب ولادت میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین بن کر تشریف لائے، اور یہ نعمت تمام مخلوق کے لیے ہے، تو شب ولادت نفع کے اعتبار سے زیادہ عام ہوئی، اس لیے یہ شب قدر سے افضل ہے۔ اور امام ابو عبداللہ محمد بن احمد مرزوق تلمسانی رحمت اللہ تعالی المتوفى 781 ہجری نے شب ولادت مصطفیٰ کے شب قدر سے افضل ہونے پر جن الجنتین فی شرف اللیلتین کے نام سے
ایک کتاب لکھی ہے جس میں دونوں راتوں کے فضائل اور شب ولادت کے افضل ہونے پر درجنوں دلائل بیان فرمائے ہیں۔ میرے عزیزوں، شب قدر کو فضیلت اس لیے ملی کہ اس میں قرآن حکیم نازل ہوا اور اس میں فرشتے اترتے ہیں، جبکہ ذات مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی فضیلت کا یہ عالم ہے کہ آپ پر قرآن نازل ہوا اور روزانہ 70,000 فرشتے صبح اور 70,000 فرشتے شام کو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مزار اقدس کی زیارت اور طواف کرتے ہیں اور بارگاہ مصطفیٰ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرتے ہیں۔ یہ سلسلہ قیامت تک اسی طرح جاری رہے گا، اور فرشتوں میں سے جو ایک بار روضہ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر حاضری کا شرف پا لیتا ہے، دوبارہ قیامت تک اس کی باری نہیں آئے گی۔ فرشتے تو دربار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے خادم اور جاروب کش ہیں، وہ اترے تو شب قدر 1000 مہینوں سے افضل ہو جائے، اور جس رات ساری کائنات کے سردار تشریف لائے اس کی فضیلت کا احاطہ کرنا انسان کے علم و شعور کے لیے ناممکن ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی رات اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے مہینے پر کروڑوں اربوں مہینوں کی فضیلت قربان، شب قدر کی فضیلت فقط اہل ایمان کے لیے مخصوص ہے، باقی انسانیت اس سے محروم رہتی ہے۔ مگر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آمد کسی ایک مذہب، کسی ایک قوم یا کسی ایک طبقے تک محدود نہیں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مبارکہ سارے جہانوں، ساری مخلوقات، ہر ذی روح کے لیے اللہ تعالیٰ کا فضل اور رحمت ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی رات اتنی عظیم الشان اور بابرکت ہے تو ہمیں اس رات میں کون سے اعمال بجا لانے چاہیے، کون سی نوافل ادا کرنی چاہیے اور کون سے اذکار و وظائف پڑھنے چاہیے تاکہ ہم اس رات کی برکتوں کو زیادہ سے زیادہ سمیٹ سکے؟ تو انشاءاللہ تعالی اس موضوع پر ہم اگلی ویڈیو میں گفتگو کریں گے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سیرت پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو شریعت مطہرہ کے دائرے میں رہ کر منانے کی سعادت نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔